اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس پرخطر اور دجالی اور فتنوں سے بھرے ہوئے دور کے اندر آپ سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ ہائے شام، جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں۔ میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مند رہے گا، جو لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2192۔ شام تیری اس مظلومی پر دل خون کی آنسو رو رہا ہے۔ ہائے شام، تو وہی ہے جس سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی سرزمین کہتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے تعقب کیا، ادھر سے نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی ہے۔ پس جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ صحیح البانی فی فضائل شام و دمشق۔ ہائے شام، تو وہی ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے 2217۔ ہائے شام، تو وہی ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بندوں کی بہترین زمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیں کہ میں کس علاقے میں رہوں۔ اگر مجھے پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں آپ کی رکت کے علاوہ کہیں اور رہنے کو ہرگز ترجیح نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ۔ شام کی طرف جاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے شام پسند نہیں ہے تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عبدوں کو داخل کرتا ہوں۔ ہائے شام، تو وہی ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کا گھر کہتے ہوئے فرمایا، عنقریب امر جہاد اس طرح ہوگا کہ تم لشکروں کے مجموعے بنو گے۔ ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ ابن حوالہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ صورت پاؤں تو آپ میرے لیے کسی لشکر کا انتخاب فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم شام کے لشکر کو لازمی پکڑنا، کیوں نہ وہ اللہ کی سرزمین میں سے ایک پسندیدہ خطہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو اس طرف لائے گا۔ ہاں، اگر تم وہاں نہ جاؤ تو میں تمہیں یمن کا رخ کرنا اور اس کے حوضوں سے سیراب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے۔ سلمہ بن نفیل الکندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کا گھر شام میں ہے۔ ہائے شام، آج تیری ہے بے بسی، تیری مظلومیت پہ ہر آنکھ افسردہ ہے، ہر دل تکلیف میں ہے۔ آج تیری سرزمین کے لوگ در بھیک مانگتے دیکھ کر بے اختیار آنسو بہہ رہے ہیں۔ آج شامی مہاجرین مختلف ممالک میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ ترکی میں رہائش پذیر ہیں۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنا پولیس ٹیم میں پاکستان میں رہائش پذیر شام کے ایک خاندان کو بھیک نہ مانگنے پر تھانے لایا گیا۔ بعد ازاں ان کے حالات کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے
فیملی کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اللہ پاک برباد کر دے ہر اس چیز کو، ہر اس شخص کو جس نے شام میں فساد برپا کیا، جس نے شام کا امن تباہ کیا، جس نے شام کے لوگوں پر ظلم کیا، جس نے بے گناہ بچے، بوڑھوں، مرد، عورتوں کو شہید کیا۔ آمین ثم آمین۔ ہماری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔